بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز تو میرے خیال میں اب اٹ ہیز بین سارٹیڈ آؤٹ کہ جناب الیکشن جو ہے 8 فروری کو ہوں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو ہے جو بھی حکومت آتی ہے سب بھی یہی کہتے ہیں جناب کہ کسی کو ایبسلوٹ پاور تو مل نہیں سکتی، جس کو 2/3 میجورٹی آپ لوگ کہتے ہیں 2/3 میجورٹی تو مل نہیں سکتی. اس میں بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بالکل نہیں مل سکتی. اور سارا انحصار جو ہوگا وہ ہوگا جناب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس پہ، یہ بھی سب کو پتہ ہے. اور اس کے بعد جب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جیت کے آئیں گے، کیا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ کے رہیں گے آخری وقت تک یا نہیں رہیں گے؟ آئی پرسنلی تھنک کہ اس میں سے میجورٹی جو لوگ ہیں ہو سکتا ہے جڑ کے رہ جائیں ان کے ساتھ، لیکن اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہوگی جو میرے خیال میں فرینکنسٹائن جو ہیں ان کا روب یا ان کا اثر برداشت نہ کر سکیں اور دوسری پارٹیز میں شامل ہو جائیں. ان کو روکنے کے لیے تو میرے خیال میں کوئی موڈس اپرینڈی نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس، نہ روک سکتی ہے، نہ کانسٹیٹیوشنلی روک سکتی ہے، نہ کوئی اور ان کے پاس کوئی طریقہ کار ہے کہ ان کو روکا جا سکے. جو بھی اپنے ساتھ ملائے گا، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ جناب جس طریقے سے آصف زرداری صاحب ہینڈل کرتے ہیں چیزوں کو، اور پنجاب کی جو حکومت تھی جس طریقے سے پنجاب کی حکومت میں انہوں نے کیا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا انہوں نے چیزوں کو، گو کہ اس وقت وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے، بٹ دین اگین اچھے طریقے سے جوڑ توڑ کر سکتے ہیں. ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ جہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ اپنا سیاسی مقاصد حاصل کر کے ہی اٹھتے ہیں. تو اسی طرح پیپلز پارٹی بھی الیکشنز کے بعد اچھے طریقے سے مینیج کر سکتی ہے ان انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو جو شاید دوسری پارٹیز نہ کر سکے. اور اگر نون لیگ حکومت بنانے جاتی ہے، جیسے کہ پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ نون لیگ ہی حکومت بنائے گی، اس میں کتنی سچائی ہے؟ پرسیپشن ٹھیک ہے، بنی ہوئی ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن دین اگین اگر نون لیگ حکومت بناتی ہے تو اس کو پیپلز پارٹی کے بغیر کیا کامیابی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مشکل کام ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی ساتھ جڑے گی تو پھر ہی جا کے کوئی حکومت بنا سکے گا، یعنی کہ نون لیگ حکومت بنا سکے گی. اور کیا آخری وقت میں کوئی سرپرائز آ سکتا ہے؟ سرپرائز بھی آ سکتا ہے، سرپرائز ہو سکتا ہے. دیکھا جا سکتا ہے کہ آخری وقت میں پیپلز پارٹی اپنا کوئی نہ کوئی اثر رسوخ استعمال کرے اور جو مین سلاٹس ہیں، جن کی مراد میری وہ ہے پرائم منسٹر کا سلاٹ ہے، پریزیڈنٹ کا سلاٹ ہے، چیف منسٹر کا بھی سلاٹ جو ہے پنجاب کا، وہاں پہ کتنا اپنا زور لگائے گی اور وہ کیا وہاں پہ کارنامے دکھا سکتی ہے، کیا سرپرائزز دے سکتی ہے، دیٹ از یٹ ٹو بی سین. فیصل واڈا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اچھی پریڈکشنز کرتے ہیں، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہے، اور جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں سیاست کو سامنے، اس میں کسی حد تک کلیئرٹی ضرور ملتی ہے. اور ایک بات ضرور بار بار کہتے ہیں کہ یہ الیکشنز کے بعد جو بھی حکومت بنائے گا وہ 5 سال نہیں پورے کرے گا. اور کسی وقت تو یہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ جناب وزیر اعظم جو ہے کافی چینج ہو سکتے ہیں. آج بھی اسی چیز پہ قائم ہے آپ؟ بہت شکریہ صاحب. میرے خیال سے جی میرا تجزیہ آج بھی وہی ہے جو آپ نے سمرائز کیا ہے. اچھا. اور آئی ایم اسٹل آف دا اوپینین کہ میں نے آپ سے کہا تھا، آپ کے شو پہ ہی کہا تھا میرے غالباً، کہ انڈیپینڈنس ہوں گے. میں 1.5 سال سے چیخ رہا ہوں، تو انڈیپینڈنس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو. اور کیونکہ اب پی ٹی آئی میدان میں نہیں ہے تو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ان ٹرمز آف پنجاب از پی ایم ایل این. تو انہوں نے اکیلے دوڑنا ہے. اس اکیلے دوڑ میں بھی دوسرے تیسرے نمبر میں آ گئی، تو یہ تو میرا آپ کا قصور نہیں ہے. دوسرے تیسرے میں کیوں؟ دیکھیں جی، اگر ایک دوڑ کی ٹائم لائن ہے 1 منٹ، آپ 1.5 منٹ تک آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ وہ بھی ٹائم لائن 10 منٹ میں کرتے ہیں تو پھر آپ دوسرے تیسرے نمبر پہ آئیں. آپ نے تو پرسیپشن ہی ساری یہاں پہ ڈیفیوز کر دی. نہیں میں نے ڈیفیوز نہیں کی. دیکھیں اٹس ریٹن آن دا وال. دیکھیں ایکچولی عدالت نے آپ کو نظام کی ڈائریکشن تو دیتی ہے ہمیشہ کی وجہ سے. عدالتی لاڈلے ہی ڈائریکشن تھے، ہمارے ٹائم پہ بھی تھا، ہمارے سے پہلے بھی تھا، اس بار بھی ہے اور آگے بھی ہے. جب تک ہماری یہ عدلیہ کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو گیم چلتی رہے گی. ہم بڑے کھلے عام بات کرتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، طاقتور حلقوں کا رول ہے. تو بھائی آپ نہ بیلیں دیں نا. اگر آپ بیل دیں گے اور کوئی گاڑیوں بٹھا کے لے جائے مینار پاکستان کے جیپ کے اندر تو ہم کہیں گے جی ان کا قصور ہے. بٹ اگر آپ بیل دیں اور مینار پاکستان پر، تو پھر قصوروار تو نظام ہوا نا. اور اگر نظام کو میں قصور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر ایک ٹائم بار ہوئے کیس کو ریورس کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو دیر آر لاٹ آف کویسچن ریزڈ. 75 سال کی اگر ہسٹری دیکھیں تو بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی، عدلیاتی قتل ہو گیا. اب اس کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 14 سال زرداری صاحب کو جیل دے دی، وہ ریورس نہیں ہو سکتی. اس نے تو کلین چٹ ہو گئی. بے نظیر صاحبہ ماری گئیں، ان کے قاتل آج تک آزاد ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت کنپٹی کی بندوق رکھ کے سنڈے کے دن دفتر کھول کر آپ نے
پابند کیا 12 بجے، بھائی ہمارا پروگیٹو تھا، ہم اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ تھے، ہمارا کام تھا دوڑ چوڑ کرتے، لین دین کرتے، کچھ دیتے کچھ لیتے، آپ نے پابند کیا، اس کا جب پاپولیرٹی ویو آئی تو آپ نے فوراً فلپ کر دیا، جہاں سزائیں دینی تھی پی ٹی آئی غلط کاموں میں آپ نے جزا کا نظام شروع کر دیا. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں تو آپ کو آگے میں نسلہ ٹاور مل جائے گا کہ آپ نے بے گناہ لوگوں کو سڑک پر اٹھا کے باہر پھینک دیا، جس نے بنایا، جس نے پاس کیا، جس نے پیسے لیے، جو کانٹریکٹر تھا، جو زمین کا مالک تھا، ان کا کچھ نہیں کیا. وہ جو بیچاری جن کی جمع پونجیاں تھیں ان کو سڑکوں پہ آپ نے بھیج دیا. یہاں کانسٹیٹیوشن ٹاور ہے، ان کو آپ گرا نہیں سکتے. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں ریکارڈنگ کے اوپر، اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اربوں خربوں روپے کا، ڈالرز کا نقصان ہو گیا، کیونکہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ تھی. پی آئی اے کے اندر آپ انوالوڈ ہیں، ادھر تباہی ہو گئی، وہ بلیڈ ہو رہا ہے، آپ اسٹے آرڈرز دے رہے ہیں. پھر آپ اسٹیل ملز کی بات کر لیں، آپ نور مقدم کیس میں دیکھ لیں، اس کا بچی کا فٹ بال بنایا گیا، مار دیا اس کو، قاتل آج تک چل رہے ہیں آپ کے. مطلب آپ اگر بائن لا ساری چیزیں دیکھیں، پھر آپ نے نواز شریف صاحب کو اوور دا کاؤنٹر نہ لینے پر بلیک ڈکشنری ایجاد کر دی اور ڈسکوالیفائی کر دیا. پھر آپ نے ڈسکوالیفائی کر کے پھر آپ نے کہا پابند کر دیا ایک اسٹیمپ پیپر 50 روپے کے جانے دے دو. پھر جانے دے دو، وہ اشتہاری پکڑیاں اچھلتی رہیں، ان کو الگ الگ ناموں سے دنیا بلاتی رہی. پھر آپ لے آئے، پھر آپ جا کے آپ نے ایئرپورٹ پہ بھیج دے دی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ سب کچھ دیکھیں تو یہ عدالتی نظام جو 141 نمبر پر ہے، یہ جس اسپیڈ سے جا رہا ہے 200 250 300 بھی کراس کر جائے گا، اس کو ریورس کرنے کی بہت ضرورت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، کیسے کریں گے؟ دیکھیں وی ایکسپیکٹ کہ جو اس میں اچھے لوگ ہیں وہ اپنا رول پلے کریں، اور انسٹیڈ آف کہ ہم بلیمنگ دی اسٹیبلشمنٹ اور بلیمنگ یو اینڈ بلیمنگ دا میڈیا اور فلانا. دیکھیں یا اس ملک کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم تو ہے نہیں نا. ٹھیک ہے، یہاں تو جو جس ونڈ ہوتی ہے جہاں عدالتیں آپ کو لے جائیں، ادھر کے بعد بیوروکریسی اس کو ٹیک اوور کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے آنے والا کون ہے. ہمیں بھی پتہ تھا ہم کب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، مردے کا ووٹ اس ملک کے اندر ڈلتا ہے، اس کا فیصلہ 3 الیکشن کے بعد آتا ہے. تو یہ ملک کے اندر اس پر ڈلیں گے مردے کو ووٹ؟ دیکھیں یہ مردے کے ووٹ کے بغیر تو پاکستان چل ہی نہیں سکتا تھا. اچھا، جہاں 75 پہلے کبھی الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں، نہ آج ہوں گے نہ کل ہوں گے. سو اس بار بھی مردوں کے ووٹ جو پڑیں گے. دیکھیں ایڈمنسٹریشن جس کی ہوتی ہے نا، وہ اس کا الیکشن ہوتا ہے. سمپل ہے، پولیس، آر او، ڈی سیز، یہ سب ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ 25 کروڑ 26 کروڑ کے ملک کے اندر آپ 1 کروڑ ووٹوں کے اوپر فیصلہ کر لیتے ہیں، وچ ناٹ ایون 10%، 5% لوگوں کے، 95 کی تو مرضی ہے ہی نہیں. ٹھیک. اچھا، پھر ہم عوام کو جلد سے جلد، کیونکہ ہم نے غربت اتنی کر دی. تو بائی اینڈ لارج اس ملک کے اندر ابھی ایک انریسٹ نہیں تھا اس کیئر ٹیکر کے اندر. پھر آئین و قانون کی ہم بات کرتے ہیں تو آئین و قانون اس وقت کہاں چلا گیا تھا جب آپ نے پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشنز ٹائم پہ نہیں کرائے. تو پھر اس کا بھی فیصلہ کر دیں. حسب حال حسب ضرورت سلیکٹیو ڈیسیجنس تو نہیں ہو سکتے. سب پکڑیاں آپ اچھال دیتے ہیں، آپ قلم میں طاقت ہونی چاہیے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قلم میں طاقت ہونی چاہیے. آپ پکڑیاں اچھالتے ہیں، ان کے بیوی بچے بہن بنوئی چچا ماما تایا سب تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں. پھر آپ کلین چٹ دے دیتے ہیں. اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے جنہوں نے الٹے پلٹے فیصلے کیے ہیں. آپ بار بار کہتے رہے جناب کہ جو میرے ساتھ ہوا، یعنی کہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ بھی ہوا، آپ کے ساتھ جو ہوا، اب وہ اگر سیدھا ہو رہا ہے کام تو اس کی بدولت باقی لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے. دیکھیں میرا تو کندھا استعمال کیا گیا ہے نا. اچھا، پریسیڈنٹ میرا بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، آئی ایم ہیپی اباؤٹ اٹ. بٹ میرا سوال سر یہ ہے کہ اگر ایک میں آپ سے ہیلدی ڈبیٹ کروں تو ایک میں جب پیدا ہو رہا تھا تو مجھے تو نہیں پتا تھا میں کسی گاؤں میں پیدا ہوں گا یا امریکہ میں پیدا ہوں گا. تو میں نے ووٹ تو لیا نہیں. پیدا ہوتا ہے کہ باہر نکل کے چلتا ہوا بچہ تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو میں نے تو ووٹ نہیں لیا. پھر آپ کہتے ہیں گرین کارڈ ہولڈر جو ہے وہ تو الیکشن لڑ سکتا ہے لیکن سٹیزن نہیں لڑ سکتا. فرق کیا ہے؟ اگر کسی کو عقل دیں تو عقل جو سٹیزن ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے وہاں، وہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے اس ملک کا. ٹھیک ہے، سٹیزن کے پاس جو گرین کارڈ ہولڈر ہے وہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، ووٹ دونوں کے برابر ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر دیا. پلس یہ کہ اس آرکیٹیکٹ کو کیوں نہیں پکڑتے جس نے 3rd کلاس گندا روگ کا یہ ایفیڈیوٹ بنایا؟ اگر یہ ایفیڈیوٹ آپ پہ مجھ پہ اپلیکیبل ہے تو پھر ایفیڈیوٹ ہر پاکستان کے اداروں کے ٹھیکیداروں کے اوپر بھی اپلیکیبل ہونا چاہیے. کیونکہ ہم اتنے کمزور ہیں سیاستدان، وی کانٹ پوائنٹ اے فنگر بیکاز ہماری اپنی فائلیں بنی ہوئی ہیں. تو آپ اگر آج مجھ پہ ایفیڈیوٹ اپلائی کریں، اچھا ایفیڈیوٹ بھی کیسا بنا ہے؟ باپ کا نام، جب مرضی ہو کہیں گے ہم نے باپ کا نام، مطلب فادرز نیم، ہم نے تو گرینڈ فادر بولا تھا. ٹھیک ہے، assumption پہ بھائی آپ سیدھا پوچھیں آر یو اے سٹیزن، یو ناٹ اے سٹیزن، ڈو یو ہیو اے ریناؤنسیشن سرٹیفکیٹ، یو ڈونٹ ہیو اے ریناؤنسیشن سرٹیفکیٹ. سمپل یس اور نو پیرامیٹر میں کیا ہوا ہے جی. آپ کی فلانی چیز جو ہے وہ فلانے گھر کے اندر 4 آنے آپ ڈکلیئر کرنا شروع ہو گئے. بھائی آپ سادے کمین کی سرٹیفکیٹ ایسے دے رہے ہیں، آپ کے اپنے اوپر ایلیگیشنز ہیں، وہ بیٹھ کے آپ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو کرایہ دار ہے وہ گھر کے اندر ہے، مال کے مکان سڑک کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، یہ بیوہ ہیں، یتیم بیوہ. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی کسی کے لیے کوئی آپ آؤٹ آف دا باکس جا کے سنڈے کے دن آفس کھول کے آپ نے غریب کو کچھ دے دیا؟ ٹھیک ہے، تو عدل کا نظام ہی اس ملک کے اندر نہیں ہے. تو پھر آپ کیا کس ملک کے اندر آگے بات کریں گے؟
میاں صاحب آ کے سب چیزیں ٹھیک کر لیں. دیکھیں اگر میاں صاحب نے ٹھیک کرنا ہوتا تو 35 سال میں کر دیتے. اور میاں صاحب کی جو کہتے رہے کہ جناب مجھے اب پتہ چلا جب انہوں نے ہیٹ فیس کی تھی پی ٹی آئی کے دور میں, انہوں نے کہا جی یہ عدالتی نظام اتنا مہنگا ہے, انہوں پتہ چلے. وہ بھی ایک کوشچن ہے, بالکل ویلڈ کوشچن ہے کہ عدالتی نظام مہنگا بھی ہے, دیر فیور کا بھی, امیر کا ہے, غریب کا نہیں ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ مجھے آپ یہ بتائیں نا رانا صاحب کہ آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں, آپ کا زیادہ مجھ سے زیادہ نالج ہے, ہمیں اب اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ موسٹ از عدل کا نظام. ٹھیک ہے, اچھا آپ میاں صاحب آ رہے, چیزیں آ گئے جی, چلیں جی آپ کی ہوگی, ونڈ آپ کی طرح چل پڑی ہے. میاں صاحب 35 سال میں کیا ڈیلیور کیا؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے مہنگائی ہے, یہ ہے, روٹی اتنے کی ہے, چلیں جی مجھے آج لکھ کے دے دیں. منشور تو کسی کے پاس ہے نہیں, کسی نے بتایا نہیں ہوگا کیا, میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ وہ ہوا, میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ وہ ہوا, اس نے کہا میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ وہ. سمپتی تو نہیں لے سکتے, رونا اور بلبلاہٹ تو نہیں کر سکتے, ماتم تو نہیں کر سکتے اس بات کا. ٹھیک ہے, اب آپ یہ بتائیں وے فارورڈ آپ کا کیا ہے؟ آپ مجھے نان 10 روپے کیسے کر کے دیں گے؟ گیو می دی آنسر. ٹھیک ہے, آپ مجھے دودھ آدھا کیسے کر کے دیں گے؟ چائے کی پیالی جو 70-75 روپے کی ہے, 65 روپے کی ہے, کٹ چائے مجھے ڈرائیور بتا رہا تھا, آپ مجھے 15 روپے کی چائے کیسے کر کے دیں گے؟ آپ اسکول کیسے دیں گے؟ اسکول کی فیسیں کیسے کم کریں گے؟ 62 روپے کی بجلی نیچے کیسے دیں گے؟ Nobody has the solution. Nobody has the solution. آپ پی ٹی آئی کے خان صاحب کو بٹھا لیں, پیپلز پارٹی کو بٹھا لیں, نواز شریف صاحب کو بٹھا لیں, مولانا صاحب کو بٹھا لیں, پوری سیاسی پارٹی کو ایک ٹیبل میں بٹھا دیں, ان میں دوستی ہو جائے. کسی کا سولوشن نہیں. سو وی آر گوئنگ ٹوورڈز اے فیلئر اینڈ ڈیزاسٹر. ٹھیک ہے, بٹ وی وانٹ ٹو ایکسپیریمنٹ. اب سوال یہ کہ جن کو آپ کے خیال میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں اس ملک کے اندر انریسٹ ابھی کم ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب آپ 3 چیزوں کی شورٹی بانڈ تو ہم دیتے ہیں نا. آپ بتائیں جی یہ زندہ رہیں گے میاں صاحب, یہ تو اوپر والے کو پتہ ہے, لیکن آپ نے کہا بندوں سے پوچھو, نہیں جی ہم تو نہیں کا جواب دیں, چلو جانے دو. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ ایک شورٹی بانڈ لیں, اس میں کہیں کہ جی بتائیں کہ جو سیاستدان میدان میں اتر رہے ہیں اس ملک کے اندر ٹیررزم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ان کی جانیں جو ہیں وہ خطرے سے باہر ہیں. ٹھیک ہے, وہ کھلے عام الیکشن لڑ سکتے ہیں. شورٹی بانڈ لیں. اس کے بعد یہ ڈیموکریٹک سسٹم جو آ رہا ہے اس میں دودھ کی نہریں بہیں گی, اس کا بھی شورٹی بانڈ لیں. جو آج ڈالر کرٹیل ہوا ہوا ہے وہ ڈالر بڑھے گا نہیں, اس کا بھی شورٹی بانڈ لیں. مہنگائی کم ہو جائے گی. جب آپ نعرہ پیٹ رہے ہیں جمہوریت کا تو پھر بانڈ بھی سائن کریں. اب ہم بانڈ سائن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اب سب کو بانڈ سائن کرنے پڑیں گے. سو الیکشن جو ہے اٹس اے فیوٹائل ایکسرسائز. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے, سو یو آر ناٹ فار دا الیکشنز. دیکھیں جی, سو what should we do? How should we go about میری it? بات سنیں. ایک تو آپ کے پاس ابھی انریسٹ ہی تھا. ٹھیک ہے, اچھا میں میاں صاحب کہہ رہے تھے, میں ان کا کلپ سن رہا تھا فون پہ, اس میں کہہ رہے تھے کہ 275 روپے کا ڈالر ہو گیا. اور بھائی نہیں, 345 روپے کا ڈالر تھا جو آپ کے ایکسپرٹ اسحاق ڈار صاحب چھوڑ کے گئے, اور اس کو چیف آف آرمی اسٹاف نے ریورس کیا اپنی گورننس سے اور اس کو 275 روپے لائے. گیو سمبڈی اے کریڈٹ جو ٹھیک کام کرے. آپ اچھا کام کرتے ہیں آپ کو کریڈٹ ملے گا, مجھے اچھا کام کرنا میں اچھا کام کروں گا, میں کریڈٹ دیں. لیکن آپ باتیں اسٹیٹمنٹ جھوٹ بولا, بولے 345 سے ریورس ہوا ہے, یہ فوج کا اقدام ہے. ٹھیک ہے, نہیں آپ نہیں بول سکتے. آپ بتائیں 275 روپے چلے گا. نہیں جی, کیا مسئلہ کیا ہے کہ پنڈی کو کریڈٹ دیتے ہوئے کیوں پولیٹیشین گھبراتے ہیں؟ بیکاز دیر از لاٹ آف ہیٹریڈ. دیر از لاٹ آف ہیٹریڈ. ساری پولیٹیکل پارٹی کے اندر ٹورڈز پنڈی, ساری پولیٹیکل پارٹی کا. دیکھیے صرف فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ٹرے میں اٹھا کر جو ریڈ لائنز تھی جو یہ کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے, وہ سارا کچھ کر کے ان کو دے دیا. اور یہ تو ایکسیڈنٹل پولیٹیشینز ہیں. یہ تو اگر تحریک انصاف کام نہیں کرتی, جو انفارچونیٹلی بدقسمتی ہماری کہ ہم نے 2 پارٹی سسٹم توڑا تھا, اب ہم واپس 2 پارٹیز میں چلے گئے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ان کو اس کی پیر پکڑ کے اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے خان صاحب کا کہ اس نے ان کو اقتدار دیا. اس کی نااہلی اور بیوقوفی تھی کہ اس نے اپنے سانپ اور جن بھوت اور خاص کی باتوں میں آ کر یہ بربادی کی ہے. تو دے شوڈ بی تھینکفل ٹو ہم. ایک بریک لے لوں, ایک بریک لے لوں. فیصل واڑا صاحب میرے ساتھ موجود ہے. اچھا, پھر الیکشن نہیں ہونے چاہیے, الیکشن از اے فیوٹائل ایکسرسائز, تو پھر کی کریے کی؟ دیکھیں صاحب, سب سے امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو پھانسی دینا آتی ہے, آپ کو جیلیں دینا آتی ہیں, آپ کو اقتدار سے چلتے ہوئے لوگوں کو گرانا آتا ہے, ایک 2/3 میجورٹی سے جیتا ہوا آدمی یا 1/3 میجورٹی جیتا ہوا آدمی کو اوور دا کاؤنٹر نالے میں باہر بھیجا جاتا ہے, پھر اس کو واپس کلین چٹ کر دیا جاتا ہے, پھر لوگ مفروری میں جاتے ہیں, پی آئی بھی آپ کو آتی ہے, ریکارڈنگ بھی آپ کو, اربوں خربوں روپے کا نقصان اس ملک کے اندر ہوا, تباہی ہوگی اس ملک کے اندر. ٹھیک, اگر آپ کو سب کچھ آتا ہے تو آپ سنبھالیں. ہم تو نالائق نکمے لوگ ہیں, ہماری تو آپ پگڑیاں اچھالیں گے. ٹھیک ہے, میرے کیس میں جو دیکھیں میری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی, مجھے پینلائز کیا گیا, مجھ سے پینلٹی لی گئی ہے. ٹھیک ہے جی, آئی ٹو پے پینلٹی. تو پینلٹی کا تو مجھے پرابلم نہیں ہے,
बट यू थिंक दैट आई एम गोइंग टू लेट गो दैट? नो, मैं तो कारोबारी हूँ सर, अपना असल सूद और नफ़ा छोड़ता नहीं हूँ। मेरा तो सीधी सी कैलकुलेशन, मेरे पास मार्कअप का भी परसेंटेज है, नफ़े की भी परसेंटेज है और मेरे असल की भी। आई वेट, बट यू थिंक दैट पीपल डोंट हैव दैट काइंड ऑफ थिंग? अगर आज आपके बेगुनाह लोगों को आप चलें, आप अपने कलम से लिख दें, ठीक है? जो एक्सरसाइज काबिल लोगों ने मेरे ऊपर की थी, जो एप्लीकेबल मुझे किया था जिन चीज़ों के ऊपर, उन्होंने रिवर्स कर दी नवाज शरीफ के ऊपर। तो भैया आप अगर उस वक्त कोई चीज़ पी ली थी तो आपका तज्जिया कैसे बदले? कानून तो वही है ना, ठीक है? ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी है, आई एम थैंकफुल टू पीपल हु गिव मी जस्टिस, बट थिंग इज़ कि आपको बताना भी ज़रूरी है। जो अब ये 2 फरिश्ते रिज़ाइन करके गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये फरिश्ते थे? ये क्यों रिज़ाइन करके गए? इनको करप्शन के चार्जेस हैं, इनको पता है कि करप्शन की चीज़ सामने आ गई तो हमारी पेंशनें बंद हो जाएंगी, तो फिर इनकी पेनल्टी कौन देगा? इनका एहतसाब कौन करेगा? अच्छा, इलेक्शन फ्यूटाइल एक्सरसाइज जो है यहाँ पे डिजास्टर विद रेसिपी ना, रेसिपी वही पुरानी है। क्यों कर रहे हैं फिर? क्यों मतलब फिर वो तो फिर मैं कह रहा हूँ बॉन्ड साइन कराएं इस बार। नहीं, बॉन्ड साइन जितने मर्जी करा ले, वो तो बॉन्ड साइन होते रहते हैं। किसी को तो अकाउंटेबल करेंगे ना। किसको अकाउंटेबल करेंगे? आप इलेक्शंस करा के हुकूमत जिनको देंगे उनको अकाउंटेबल क्या? आज तक किसको? देखिए राणा साहब, अगर आपको ये अगर अच्छा चले अगर आपको अगर ये गवर्नमेंट चलानी है आपने, मैं 6-7 महीने की एक्सरसाइज करनी तो ठीक है, एक सिंपल धागे से पतली मेजॉरिटी। मतलब आप कह रहे हैं 6-7 महीने के लिए आएगी? नहीं, अगर आपने देखे ना, क्योंकि आप पीटीआई तो मैदान में है नहीं, मैदान में पीटीआई तो निकल गई है, तो अब 2 पार्टियां रह गई हैं। तो अगर आपने ज़बरदस्ती करके ख्वाहिश, देखिए मियाँ साहब जब आए थे तो उनकी ख्वाहिशात का एक पैवर था, ठीक, वो तब तितर-बितर हो गया। अब उनको भी समझ में आ गई कि जो विश लिस्ट थी, उस विश लिस्ट के हिसाब से चीज़ें प्रैक्टिकली ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, ठीक है? So he's not completely in, he's not completely out, ना वो आज पूरे अंदर है ना पूरे बाहर हैं। तो अब तो वो भी एक जगह पे खड़े हैं, बस चलें जी, जोर ज़बरदस्ती रेस में धक्का धुक्का दे के वो अकेले भागते हुए भी अपने ही साथ चलने वाले जो मुलाजिम जैसे पानी पिलाना उसको भी गिरा देते हैं, और रेस 2 मिनट वाली जी तो 20 मिनट पूरा कर लेते, चले जी हम ताली बजा देंगे। बट अगर आपने इसको 2-2.5 साल का निज़ाम चलाना है, तो यू कांट डू इट विदाउट पीपल्स पार्टी, सो इट्स गोइंग टू बी PDM2। If it is PDM2, you're talking about 2 years at max, को अल्लाह का मौजूद 2.5 साल, बहुत तीर मार लिया, ठीक है? बट अगर आपने PDM2 नहीं बनाई, PD करके छोड़ दी, तो फिर 6-7 महीने 8 महीने। सो इसका मतलब ये है कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं मिलती है हुकूमत के साथ, यानी कि अगर नून लीग हुकूमत बनाती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने चलेगी हुकूमत। 8 महीने चल जाएगी सर। 8 महीने चल जाएगी, चले। तो अगर पीपल्स पार्टी साथ मिल जाती है नून लीग के, तो वो 2-2.5 साल निकाल जाएगी। बस यही। देखिए सर, 62 रुपए की बिजली है यूनिट ना, वो आप कम कर सकते हैं। IMF की ट्रांच और शराइत ऐसे हैं। पेट्रोल महंगा होगा क्योंकि आपने जेबें भरनी है, डॉलर महंगा होगा, स्पेकुलेशन के अंदर आप पैसा बनाते हैं सियासतदान। जब 3 चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो क्या होगा? हर चीज़ की महंगाई की शरह बढ़ जाएगी, नौकरियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, चोरी चकारी बढ़ जाएगी, अनरेस्ट होगा सड़कों के ऊपर, ठीक है? एक कियोटिक पोजीशन के अंदर आप जा रहे हैं, एक रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं। तो फिर जिनको शौक़ है इस चीज़ का, जो आइन और कानून के बहुत पाबंद हैं और आइन और कानून पंजाब और KPK में भूल गए और उन्होंने उसकी अकाउंटेबिलिटी दी, अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी कर लें तो नून लीग के आधे लोग फारिग हो जाएंगे, क्योंकि वो उस वक्त PDM के करता जाता थे, ठीक है? तो फिर ये कहती सेलेक्टिव जस्टिस है, ये लॉ जो है कि जी जमहूरियत है और इसके अंदर इस टाइम पे होना है। Why are we going for this exercise once again? Because Pakistan is an experimental field. Battlefield नहीं। Are we like guinea pigs? I think it's a very polite way of saying it. Yeah, that's what I'm saying. Yeah. So we are guinea pigs. Yeah. चलो आज चले, तो ये अगर 2-2.5 साल बाद भी मैक्स चल जाती है हुकूमत, तो उसके बाद क्या होगा? सर देखिए ना, एक तो ये कि अंदर ही सियासतदानों के बीच में एक दिमाग चल रहा है, वो तो वक्त पे पता चलेगा हमें कि देखिए वेनम अगेंस्ट, देखिए ना, इसी जुडिशरी को ब्लैकमेल किया गया, इसी जुडिशरी पे अटैक किया गया नून लीग के द्वार में, ठीक है? हमारे द्वार में भी हमने तड़ी लगा दी थी। तड़ी लगाने के बाद इस पैरामीटर की पिक्चर किसने डिज़ाइन की थी? नून लीग ने। ये जो खलाजत की सियासत थी, बीबी को जिन नामों से पुकारा गया, वो किसने की थी? मैंने की थी। उसकी भी बानी जो है वो नून लीग है, ठीक है? सो आपने एक प्रेसिडेंट सेट किया। अब आप कहते हैं गालिब मलोच की तरीके इंसाफ ने की, हाँ हम बहुत आगे जाके की, लेकिन प्रेसिडेंट तो आपने सेट किया था, इजाज़त तो आपने दी थी, एग्जाम्पल तो आपने सेट किया था, ठीक है? आप नैब जाते थे, पत्थर मारते, आज आप कहते हैं नैब के केसेस बर्दाश्त करो, ठीक है? तो ये जो स्विच है, अभी आप इसको गालियाँ दे रहे हैं सारी पार्टियाँ, ये सारी पार्टियाँ अगर आपने पीपल गोना टेक इट, यू नो? देखिए भैया, इस मुल्क के अंदर
عوام کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. تعلق نہیں. یہ تو کاروبار ہے, منڈی ہے, ادھر بازار میں لوگ آتے ہیں, بقرہ عید کی طرح ان کی بولی لگے گی, جس کی بولی زیادہ ہوگی وہ اس کی طرف چلا جائے گا. آزاد بھی آزاد امیدواروں کی جب بولی لگے گی, جب ان پہ ڈالروں کی بوریاں کھولی جائیں گی. ڈالر والے تو لوگ ہی نہیں سر, تو روپیز والے. اچھا ہاں, یہ وہ آزاد بھی نہیں ہے. اچھا, یہ وہ بھی آزاد نہیں ہے. ڈالر کم سن آزاد ہیں یہ. سو ان کے لیے آپ کو ڈالر کی بولی لگانے کی ضرورت ہے. دیکھیں اب ایک علاقے کے اندر 4 امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ کیوس ہے. پھر انہوں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی اگر ہماری پارٹی میں کوئی ہمارے معیار پہ نہیں اترے گا ہم اس کو ڈراؤ کر دیں گے. تو ایک تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے, بلے کا نشان چلا گیا, جو بھی نشان جس کو دیا, فون دیا, گاڑی دی, گھڑی دی. سو ٹھیک ہے, فائن, یو آسکڈ فار اٹ, یو گاٹ اٹ, ٹھیک ہے, یو آر آسکنگ اٹ, ٹھیک ہے, آپ نے بہت زور سے مانگا تھا. اگر آپ اپنی ریاست کو, اپنے اداروں کو, اپنی فاؤنڈیشنز کو توڑنے کی کوشش کریں گے, ان میں آگ لگانے کی کوشش کریں گے, آگ گرانے کی کوشش کریں گے, تو پھر پاکستان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. دیٹ اپلائز ٹو ایوری ون ان پاکستان, ٹھیک ہے. اس ملک کے اندر ہاتھی نکالا دم پھنس جاتی ہے. ایک جو ٹریفک کا سپاہی ہے وہ بھی آپ پھانسی کے پھندے پہ لے آتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جو اس وقت جو سچویشن ہے, جس سچویشن کو میں سامنے رکھوں, اگر ان ٹرو اسپرٹ یہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے, میں ایم ٹاکنگ اباؤٹ SIFC, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ادر انیشیٹوز, ایگریکلچر کے انیشیٹوز ہیں, اور اس کے علاوہ ریکارڈ ایک ہے, ریل اسٹیٹ ہے, بہت سی چیزیں ہیں. The credit will go to the army. نہیں, But you think that they're going to give the credit? That's what I'm saying. نہیں سر, کہ اگر یہ کریڈٹ جاتا ہے, چلیں جو بھی چیف کو بیٹھا ہوا ہے, جو بھی بیٹھا ہوتا ہے چیف, ہمارے ٹائم پہ بھی پیسے ابھی جو چیف بیٹھا ہوا ہے, اگر اس کو کریڈٹ جاتا ہے تو پولیٹیشین اگر اس کو دینے پہ کریڈٹ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں تو سر دیکھیں یہ تو پھر زیادہ عرصہ بیلنس نہیں رہ سکتے. دیکھیں سر, آپ نے اگر مجھے کافی پلائی ہے تو میں آپ کو شکر گزار ہوں گا. میں اس آدمی کا تو شکر گزار نہیں ہو سکتا, اس نے مجھے کافی نہیں پلائی. تو اگر کریڈٹ, اور دوسرا ہے کہ میں کریڈٹ دوں گا اور آپ کریڈٹ لیں گے کافی پلانے کا, ٹھیک ہے, تو جو اچھا کام جو کر رہی ہے اس کا نہ وہ کریڈٹ جانے دے گی نہ لینے دے گی. وہ آج تک یہ ہوتا رہا کہ بیہائنڈ دا کرٹن وہ سارا کام کرتے ہیں پاکستان کے لیے اور کریڈٹ دوسرے کو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس لیے نہیں ہوگا نا کیونکہ یہ جو اوورسیز فنڈنگ ہے یا انویسٹمنٹس ہیں, یہ تو وی نو نا کہ یہ تو ہے ہی ڈائریکٹ چیف کا انیشیٹو, عاصم منیر صاحب کا, جنرل عاصم منیر صاحب کا, اور وہی اس کو لے کے چل رہے ہیں, اور وہ اس کو ایسے لے کے چل رہے ہیں جیسے آپ اپنے بچے کو لے کے چلتے ہیں, بیکاز ہی مخلص آدمی پاکستان سے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈالر نیچے ہو گیا, اسمگلنگ کم ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, ڈنڈا سوٹی ہے, نہیں جی, گورننس کا طریقہ. آپ کے پاس بہت سارے ٹولز ہیں, آپ کریں گے, آپ تو اس کا حصہ رہے ہیں اسمگلنگ کا اور ساری بےایمانیوں کا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بائی اینڈ لارج آل پالیٹیشنس, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس کا آپ کو کریڈٹ تو دینا پڑے گا. سو دیٹس دی اونلی سروائیونگ موڈ, وہی آپ دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم کس کو بنانا چاہیں گے مسلم لیگ نون والے؟ دیکھیں رانا صاحب, آپ چاہتے ہیں کہ میں سارے پروگرام میں آپ کو دے دوں ساری چیزیں, تو میں نہیں دوں گا ورنہ مجھے بلائیں گے نہیں. تو وہ حصہ بھی ڈسکس کریں گے آنے والے ہفتوں میں. کچھ وہ الیکشن ڈبیٹ کے اندر بھی تو بہت ساری چیزیں کرنی ہے نا. اچھا نہیں, کچھ مجھے بھی بتائے نا, میں بلاؤں گا. دیکھیے آپ کو میں نہیں, یہ نہیں کر سکتا, میں آپ کو بالکل سائڈ لائن نہیں کر سکتا کیونکہ we go back a long way. more than 18 years. دیکھیں رانا صاحب, جو خواہشات ہیں, دیکھیں میں آپ کو چلیں اس کو اس طرح کر دیتا ہوں. باپ بیٹی کی جو کنڈلی ہے نا, وہ اقتدار میں ایک ساتھ مجھے نظر نہیں آتی. چاچا بھتیجی کی کنڈلی ایک ساتھ پھر بھی نظر آتی ہے, ٹھیک ہے. کنڈلی مینس ہاروسکوپ. سو ریڈ بٹوین دا لائنز اگر میں بات کروں تو آئی تھنک کہ عقل مندی بھی یہی ہوگی اور وے فارورڈ بھی آگے یہی ہے. اینڈ یو آر لوکنگ فار PDM2. وداؤٹ PDM2 آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے کین ایون سروائیو 6, 7, 8 months. تو آپ نے بیسیکلی کہا جناب کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں, مجھے تو بنتے ہوئے نظر ہے سر. میں سب بتاؤں گا آگے, میں تو بتاؤں گا, اپنا انالیسس دوں گا سر. اچھا دیں, بیفور ٹائم دوں گا, لیکن آگے دوں گا نا سر. ابھی دینا, اب اتنا کچھ تو دے دیا سر, اب آگے کے لیے تمہیں ہے بھی نہیں, کل کے پروگرام سے کینسل کرنے پڑیں گے مجھے. نہیں آپ نے مجھے بتا دیا نا, اب اس کو میں ریکارڈنگ دوبارہ سنا. نہیں سر, دیکھیے میرا کہہ رہے ہیں کنڈلی نہیں ملتی, دس از مائی انالیسس, ٹھیک ہے, دس از ناٹ مائی انفارمیشن, اوکے, ٹھیک ہے. بٹ اگر وہ جتنے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں میاں صاحب کہ مجھے وزیر اعظم بننا ہے, اب مسئلہ ہے کہ وزیر اعظم کی ٹیبل یہاں تک تھی, ٹھیک ہے جی, یہ ادھر سے مڑ کے یہاں تک بڑی لمبی ٹیبل ہوتی تھی. اب اس ٹیبل کے اندر نا صرف اتنا سا حصہ ہے, ٹھیک ہے. لیٹس سی ہاؤ ہی بیہیوز. آپ عادت تو بدل سکتے ہیں, فطرت نہیں بدل سکتے. اور آج جو میں سٹوریز پڑھ رہا تھا کہ جی ہم نے آ کے سب سے پہلا اقدام یہ کرنا ہے کہ پرائم منسٹر کو گھر نہ بھیجے, تو پرائم منسٹر اوپر سے لکھوا کے تو نہیں آئے گا. اگر وہ ڈفر بھی ہوگا, وہ نان پرفارمنگ بھی ہوگا, وہ ایڈیٹ بھی ہوگا, وہ پاکستان کی تقدیر سے بھی کھیل لے گا, وہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ جا کے بیٹھ کے بات بھی کر لے گا, اپنے شہیدوں کا تمسخر بھی اڑا لے گا. آئی ایم ٹاکنگ ایوری ون,
ناٹ اسپیسیفک اینی پارٹی, اور 5 سال پورے کرے گا اور اس کا قانون بن جائے گا. تو اس ملک کے اندر قانون جب چاہے, آپ نے بھی دیکھا ہے ٹائم بار ہوئی چیزیں ریورس ہو گئی ہیں. سو بدقسمتی ہماری, ہم کیا کر سکتے ہیں. آصف زرداری صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آصف زرداری صاحب کیونکہ اب خان صاحب پارٹی میں پولیٹیکل ارینا میں نہیں ہیں, تو آصف زرداری صاحب کی ریلیونس آپ انڈر مائن اور اگنور نہیں کر سکتے. ہی از اے ویری ریلیونٹ پلیئر. اور اگر نون لیگ اپنی ہردرمی پہ رہی اور کنڈلیاں زبردستی ملائیں اور یہ اپوزیشن میں آ کے بیٹھ گئی پیپلز پارٹی, تو اس کو بی اے نائٹ میئر. کیونکہ جو بھی بچے کچھ جو بھی 10 15 20 اگر جن کی کوئی بولی نہیں لگی وہ اپوزیشن میں جائیں گے آزاد, تو اٹس گوئنگ ٹو بی ریئلی ٹف. دین اٹس گوئنگ ٹو بی ریئلی ٹف. سو یو کانٹ مائنس زرداری صاحب. سو اگر زرداری صاحب آپ کے کہنے کے مطابق اگر حکومت میں ہوں گے تو 2-2.5 سال حکومت چل جائے گی. PDM 2 یا PDM 2. سو اگر بن جائے گی PDM 2 تو ٹھیک ہے, 2-2.5 سال چل جائے گی. تو اگر نہیں ہوں گے تو پھر ہاں آف کورس بہت مشکل ہے, بہت مشکل, ناممکن ہے. 4-6 مہینوں میں میں نے میکسم سائڈ 11 منتھس دی ہے, کیونکہ 2-3 مہینے 11 سیٹلمنٹ months کا کیا چکر ہے؟ بس سر ایسے ہی فکر آ جاتا ہے, پتہ نہیں کیا ہے, ماں کی دعا ہے, آئی ڈونٹ نو. ایک بریک لے لوں. فیصل واڈا صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کیا فیوچر نظر آتا ہے اس وقت؟ تو بڑے ایگریسو ہے, ہی از لائک ان ایگریسو موڈ. دیکھیں ایج از آن سائڈ, ٹھیک ہے, اور پلس یہ کہ اگر ہم ڈس ایگری کرتے ہیں پیپلز پارٹی کا کنڈکٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی یا جب بھی ان کو اقتدار ملا, بائی دا سیم ٹائم اگر آپ یہ دیکھیں تو بلاول صاحب نے دماغ کھوئی ہے اس نظام کے اندر, اپنا نانا کھویا ہے, اپنے 2 ماموں کھوئے ہیں, باپ کو 14 سال قید دی ہے, ٹھیک ہے. سو اگر ٹیکنیکلی ایز اے فیملی آپ بات کریں تو سیکریفائزنگ فیملی ہے. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کی پالیٹکس سے نہیں اتفاق یا ان کی گورننس سے نہیں ہے, انہوں نے دودھ کی نہری میں, دیٹس آل کلیئر, ٹھیک ہے. بٹ اگر سیکریفائز یہ تو دیکھیں نا, آج ایک کلپ چل رہا ہے مریم نواز صاحبہ کا کہ وہ کہہ رہی ہیں ہم جانے والوں میں سے نہیں ہیں. بھائی ابھی تو آپ آئے ہیں, اس سے پہلے تو آپ جانے والوں میں سب سے پہلے لسٹ میں آپ کھڑے ہوتے ہیں. جب اقتدار ختم ہوتا ہے اسٹیٹ بیماری آتی ہے, اسٹیٹ فرمان آتا ہے, اسٹیٹ بانڈ آتا ہے, اسٹیٹ جہاز آتا ہے جس کا نام ایمبولینس رکھا جاتا ہے, لیکن شاہانہ جہاز ہوتا ہے اور آپ باہر نکل جاتے ہیں اور پھر آپ اقتدار کے لیے آتے ہیں. تو یہ تو ویکیشننگ موڈ ہے, یہاں اقتدار کے لیے ویکیشنز کرنے آتے ہیں پاکستان میں لوگ, اس کا پھر آپ اپنے بیرون ملک چلے جاتے ہیں جہاں ان کی سب چیزیں ہیں. What is the future of Imran Khan? ایز آف ناؤ از بلیک فیوچر. Okay. جی, بہت قانونی اور دنیاوی طور پہ وہ بہت زیادہ شدید طور پہ پھنس چکے ہیں. PTI کوئی نظر آتی ہے اٹھتے ہوئے, سر اٹھاتے ہوئے؟ کہ دیکھیے ایز آف ناؤ تو کوئی ایسا چانس نظر نہیں آ رہا, لیکن اس ملک کے اندر آپ نے بہت کچھ ہوتے دیکھا, اور یہ جو کردار ہیں, جو کیریکٹرز آپ دیکھ رہے ہیں 35-40 سالوں سے اقتدار کے اندر, مسئلہ پرابلم یہ ہمارے ویلنز بدل جاتے ہیں, ہیروز وہ 2-3-4 ہیں, نہ ہم سائڈ ہیرو کو چانس دیتے ہیں, نہ بیک ہیرو کو دیتے ہیں, نہ انکمنگ نیو کمرس کو دیتے ہیں. آپ بڈھے کا رول بھی آپ کرتے ہیں, جوان کا بھی آپ کرتے ہیں, عورت کا بھی رول آپ کر لیتے ہیں, ماں کا رول بھی آپ کر لیتے ہیں. تو ون ان آل اگر ہے اور یہ 4 ہیروز ہیں تو پھر تو سر ان کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے. آپ دیکھیں نا عرفان صدیقی صاحب ہیں, 80 سال کے آدمی ہیں, 6.25 کروڑ لوگوں کا منشور لکھ رہے ہیں. یعنی کہ یو ٹیلنگ مائی فادر, میرے والد 55 سال سے گاڑی چلا رہے ہیں, ان کو فراری میں بٹھا دوں اسٹارٹ بھی نہیں کر سکتے, تو وہ میرا منشور نہیں لکھ سکتے, میری اولاد کا منشور لکھیں گے. اتنی کوئی ایڈیوٹک اگر سوچ ہے کسی کی, اگر دماغی طور پر آدمی پاگل ہے, تو ایک 80 سال کا آدمی, میں 80 سال کے آدمیوں کو کوئی اسپیسیفک وہ نہیں کر رہا, میں عزت کرتا ہوں ان کی, لیکن پوتے پوتیوں سے کھیلیں, تسبیح پڑھیں, جانے کا انتظار کریں, گناہ معاف کی تسبیح پڑھیں. استغفار مجھے میری ماں کہتی تھی, تو 80 سال کی عمر میں اگر پہنچے اس وقت تک تو ہم استغفار کی تسبیح پڑھیں گے, پوتے پوتیوں سے کھیل رہے ہوں گے, نوازوں سے کھیل رہے ہوں گے. بٹ اگر 80 سال کا آدمی 6.25 کروڑ لوگ جو 18 سے 30 سال کے بریکٹ میں ان کا تقدیر لکھنے جا رہے ہیں, تو کیا تقدیر ہوگی؟ اٹس اے نان اسٹارٹر ایز آف ناؤ. 27 تاریخ کو پورے لائن کا منشور ہے, منشور کون لکھ رہے ہیں؟ عرفان صدیقی صاحب. عرفان صدیقی کی عمر کیا ہے؟ 80-82 سال, ٹھیک ہے. وہ کتنے بچے کس کی عمر کے آدمی کا لکھ رہے ہیں؟ 18 سال سے 36 سال اور 30 سال کے بچوں کا, ٹھیک ہے, یگسٹرز کا. ایکسپیرینس بھی تو کاؤنٹ کرتا ہے نا سر. میری بات سنیں, تو پھر میرے والد کو تو پھر 55 سال گاڑی چلانے کے بعد فراری چلا لینی چاہیے. ہی کانٹ اس کو اسٹارٹ بھی نہیں کر سکتے, وہ بس آل کمپیوٹرائز نا, ٹھیک ہے. سو اگر آپ گھوڑے کو بھی ریس میں آپ جب تک چلاتے ہیں جب تک گھوڑے کے اندر جان ہوتی ہے, اور جب گھوڑا پاگل ہو جاتا ہے تو مثال ہوتی ہے کہ اس کو گولی مار دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں تو گھوڑے کی ایکسپائری ہو گئی ہے, گھوڑا پاگل بھی ہو گیا ہے, گھوڑا کو یاد بھی نہیں رہتا, گھوڑا چل بھی نہیں سکتا, گھوڑا بیٹھ بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. تو اب یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے گھوڑے کی مثال, لیکن
ہر چیز کی شیلف لائف ہے. 2.5 سال کے بعد کیا ہوگا میکسیمم بقول آپ کے 2-2.5 سال کے بعد؟ دیکھیے جب 2.5 سال کی طرف فیلئر کی طرف ہم جائیں گے تو اس فیلئر کے اندر مجھے پھر اس صورت کے اندر یہ سارے جو کیریکٹر ہیں وہ یہ اب اس وقت بتا سکوں گا میں آپ کو کہ وہ یہ کنٹینر کے اوپر سارے کھڑے نظر آئیں گے ایک ساتھ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی، یا کنٹینر کے اندر ہوں گے. لیکن دس واٹ آئی سی، کیونکہ اب جب اپنے فیلئر کا ملبہ گرائیں گے ٹھیک ہے تو اس صورت میں سب، اور تیاری بھی یہی ہے ساری پولیٹیکل پارٹی، اس میں کوئی چھوٹی بڑی پارٹی سب، تو یہ ملبہ گرانا چاہتے ہیں. ملبہ گرائیں گے نا جب تو اس ٹائم پہ پھر یہ سب ایک کنٹینر کی جانے کی تیاری کریں گے کھڑے. اب وہ وقت بتائے گا کہ وہ کنٹینر کے اوپر سب جمع ہوتے ہیں، کنٹینر کے اندر جاتے ہیں. تو یہ تو میں 2.5 سال کی پروڈکشن تو میں آپ کو 2.5 سال آنے کے 6 مہینے پہلے دوں گا. نہیں، کس ملبہ کس پہ ڈالیں گے سر میں نے کہا نا یا کنٹینر کے اوپر ہوں گے یا کنٹینر کے اندر. وہ تو سمجھ آ گئی بات، سمجھ آ گئی نا آپ کو. تو پھر یا بند ہوں گے یا آپ آزاد ہوں گے. تو پھر آزادی اور بند آپ وینم کس کے اوپر ڈالتے ہیں؟ کورٹوں کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ کورٹوں سے تو آپ ریلیف لے لیتے ہیں ٹھیک ہے. آپ پھر اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ تو بڑا سمپل سی چیز ہے نا. اچھی ہوا تو میرا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کامیابی کے بہت باپ ہوتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کامیابی کے بہت باپ ہوتے ہیں اور نالائکی اور فیلئر جو ہے، فیلئر اردو میں کیا کہتے ہیں؟ میری کمزور ناکامی یتیم ہوتی ہے. سو کامیابی کے باپ ہوتے ہیں، کئی باپ ہوتے ہیں، اور ناکامی یتیم ہوتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنا ناکامی کا مدعا جو ہے وہ ڈالیں گے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ. اسٹیبلشمنٹ تو ایک ہی ہوتی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت سارے ہیں. اسٹیبلشمنٹ فوج بھی آتی ہے، عدلیہ بھی آتی ہے، بیوروکریسی بھی آتی ہے. بٹ بائی اینڈ لارج وین وی اسپیک اباؤٹ اسٹیبلشمنٹ وی ٹاک اباؤٹ دی پاورفل کوارٹرز. اوکے، سو ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ سارا مدعا ڈال دیں گے. ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ یہ سردی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. ہم ہیٹر میں بیٹھے ہیں ابھی آپ کے سیاچن کے اندر. یہ سارے جو لیڈرز ہیں وہ سیاچن کے اندر جا کے رہے نا، صرف 3 دن کا پکنک ہی کر کے آ جائیں. یہ جتنے بھی عدالتی ٹھیکیدار ہیں وہ بھی سب سیاچن میں 3 دن پکنک کر کے آ جائیں. بیوروکریسی بھی 3 دن رہ کے تو دکھائے. تو جس فوج نے ابھی قربانیاں دی ہیں جو آپ کو بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے اپنی شہادتیں بائی چوائس کرتے ہیں. ہم نعرہ لگاتے ہیں پاکستان میں مر جائیں گے. ہم کوئی مرنا نہیں چاہتے پاکستان کے لیے، کوئی بھی. ہم پاکستان کو نوچ کے کھانا جانتے ہیں، مرنا نہیں جانتے ٹھیک ہے. وہ بائی چوائس آتے ہیں کہ جی ہم مرنے آئے ہیں، شہید ہونے آئے ہیں اس ملک کے لیے ٹھیک ہے. اور ہمارا ایک شہید ہوگا تو ہم دوسرا بیٹا بھی دے دیں گے. اس کے جذبات کو اوپر والا بھی تو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا. سو آپ ان کی نفرت نہیں پیدا کر سکتے. بہت ٹرائی کیے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ساری باتیں کرتا ہوں. میں آپ کو ایگزامپل دوں گا بڑی اچھی، میں آپ سم اپ کر دوں آپ کے شو کو. سو زرداری صاحب کے بارے میں، پیپلز پارٹی کے بارے میں somebody was telling me شادی کے دوران کہ وہ پی ٹی آئی فلانا ڈیماکا آنٹیز جو ہے نا پڑھی لکھی اور کرٹیسائزنگ نواز اینڈ پیپلز پارٹی. دا مومنٹ زرداری صاحب انٹرڈ انہوں نے حصار توڑ کے ان کا تصویر کھینچائی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ یہی وہ مسئلہ ہے اس ملک کا کہ آپ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور 2 منٹ بعد کچھ اور کر رہے ہوتے. میں نے پھر ان کے جانے کا کہا، میں نے کہا آپ تو ان سارے لوگوں کو برا کہہ رہی تھی ٹھیک ہے. اینڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ایجوکیٹڈ کلاس، پیسے والی کلاس. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اگر یا ایک گھر دماد یا ایک باپ کا نالائق بیٹا یا فرسٹریٹڈ آدمی ایک کی بورڈ میں بیٹھ کے گالیاں لکھتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور وہ ٹرینڈ بنا دیتا ہے، تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ٹرینڈ پاکستان میں فزیکلی بھی آیا تھا. اتنے ٹرینڈ اگر سوشل میڈیا چل رہے ہیں تو سڑک پہ تو بندے نظر نہیں آ رہے. وائی ڈونٹ دے ٹرائی دس ٹائم. ایک سجیشن یہ جو آپ نے دی ہے، یہ سجیشن میں نے آج سے کوئی 5-7 سال پہلے دی تھی کہ جتنے پولیٹیشنز ہیں ان کو صرف ایک دن جو ہے سیاچین کی سیر کرا دیں ٹھیک ہے، ایک رات گزار دیں. شو میں کہا تھا میں نے، تو اس پہ مجھے بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا. سر میرا مسئلہ ہے کہ میں تنقید کے بغیر، میں تنقید پہ تھائیو کرتا ہوں، میں گرو کرتا ہوں کرٹیسزم. تو مجھے بڑی تنقید کا فیس کرنی پڑی، بڑا کرٹیسزم فیس کرنا پڑا. Because you were doing something right. Yeah, this is like I'm talking about like 5-7 years back. I said this thing on air کہ جناب جتنے پولیٹیشنز ہیں ان کو ایک رات جو ہے میں بتاؤں I thrive on criticism. Yeah, I know. But then again پھر میں نے یہ بھی کہا کہ جناب جوان سینے پہ گولی کھاتا ہے تو ہم لوگوں کے لیے کھاتا ہے، تو اس پہ بھی مجھے بڑا فیس کرنا پڑا. تو پھر اس کا تو آپ کو ٹھیک کام کرتے تھے، سیکیورٹی پہ تو چیختے ہیں. اینی ویز بٹ دیٹس دا ریالٹی. اسی لیے جاتا ہے وہ وہاں پہ کہ ہم لوگ آرام سے سو سکیں. جوان اسی لیے سینے پہ گولیاں کھاتا ہے. ناؤ دا ایشو از کہ اس وقت جو بیشنگ ہوتی ہے، پنڈی کی بیشنگ جو نا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے سوشل میڈیا کی. اگر میں چھوٹی سی بات کروں کہ سوشل میڈیا پہ اگر تھوڑا سا کرٹیسائز کیا جائے نا یا زیادہ کرٹیسائز کیا جائے پنڈی کی، تو بڑی اس کو جناب اس کو بڑی شاباشی ملتی ہے، ان کو بڑی جناب ٹرینڈ بن جاتے ہیں. سو پنڈی بیشنگ میں ٹرینڈز بن جاتے ہیں. دیکھیں سر میں یہ پرسیپشن ٹھیک نہیں ہو سکی
پنڈی کی جانب سے یا دیکھیں یہ اس ملک کے اندر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ذرا اگر کرنا ہے پنڈی والوں کو کرٹیسائز تو پکے پیروں پہ کریں تاکہ تھوڑی اصلاح ہو سکے. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ سوشل میڈیا کا کرنا کرٹیسائز پنڈی کو سوشل میڈیا کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول بھی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو جن کی آئیڈینٹی نہ ہو, جن کی شناخت نہ ہو, جو پکے پیروں پہ کھڑے نہ ہوں, وہ زیادہ تر ایک تو نالائق ہیں, فرسٹریٹڈ ہیں, گردماد ہیں, یا بڑے باپ کی نالائق اولاد ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی غریب آدمی نے آپ کی کسی چیز کو خراب کر دیا؟ نہیں. امیر آ گیا گا تو اسکریچ کر دے گا کوئی چیز کو, ٹھیک ہے, آپ کا فون پڑا ہوا نیچے گرا دے گا. یہ سب چیزیں آپ کو غریب میں نہیں ملتی, ٹھیک ہے. میں تو آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نرم گوشہ رکھتی ہے, ایک ماں کا سینہ رکھتی ہے ان کے لیے, ٹھیک ہے. بٹ آئی تھنک کہ سچ ایلیمنٹس شوڈ بی سارٹڈ ود اے بگ اسٹک اینڈ اے ڈنڈا, ٹھیک ہے. اس کا سمپل فارمیٹ یہ ہے, بیکاز وہ آپ کی فزیکلی تو کوئی موجود نہیں ہے, ورچولی وہ یا سوشل میڈیا کے تھرو وہ ہیں جن کی آئیڈینٹیز نہیں ہیں. ناٹ دیٹ آئی ایم کرٹیسائزنگ سوشل میڈیا, اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, بٹ آپ کئی دفعہ آپ دیکھیں گانیاں اس طرح کی چیزیں, سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ پکے پیروں پہ سوشل میڈیا پہ کھڑے ہوتے ہیں جب اپنی آپ کی ریکگنیشن ہو, اللہ نے آپ کو عزت دی ہو, آپ کو دو لوگ جانتے ہوں. تو یہاں تو انانیمس اور یہ فرسٹریٹڈ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, دے سک مائنڈڈ پیپل, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کے لیے بھی جو باتیں یہ کرتے رہے ہیں اور یہ باتیں جو باقی پولیٹیکل باتیں, بٹ یہ کہ نیچرلی پی ٹی آئی کا ایک سوشل میڈیا کا جو وہ ٹرول یا آپ ٹیم کا ہے اس کو تو آپ مائنس نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ہتھیار پی ٹی آئی نے سب سے پہلے بنایا. بٹ ان کی ٹرولنگ سے آپ کو فرق کیا پڑتا ہے؟ مجھے تو آئی ڈونٹ فائنڈ ایور این ایشو. آپ ٹاپ ٹرینڈ بنا دیں, آپ کسی کو برہنہ کر دیں, واٹ ڈز اٹ میٹر؟ آپ سامنے آ کے بات کریں تو بات ہوگی نا پکے پیروں پہ, جواب بھی ملے گا آپ کو اسی طرح. صحیح بات, آئی ایگری وتھ یو. اینی ویز تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. اٹس آل ہیو یو آن مائی شو. بہت بہت شکریہ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.